دین حق کا سکھانا سلامت رہے، دین حق کا سکھانا سلامت رہے، میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے، میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت ساعات ہیں اور دنیا بھر میں عاشقان رسول حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جا بجا بستی بستی کریا کریا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور مختلف انداز میں میلاد شریف منایا جا رہا ہے۔ انہی ساعتوں میں ہمارے ساتھ آج میم کے مہمان ہیں ممتاز مصنف جناب محمد احمد ترازی صاحب، جو کہ ایک مصنف کی حیثیت سے ایک مصنف کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے 7ویں جماعت سے ہی تحریری کام کا آغاز کیا اور اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اخبارات میں کم و بیش 1000 سے زائد آرٹیکلز تحریر کیے۔ 300 کے قریب مضامین آپ کے ایک صحافتی ویب سائٹ پر آن لائن پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ آپ نے خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا سید پروفیسر محمد سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر 450 صفحات پر مشتمل کتاب تحریر فرمائی، اور اسی طرح قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیاسی جد و جہد کے حوالے سے آپ نے 616 صفحات پر مشتمل کتاب تحریر فرمائی، اور اسی طرح آگاہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے ایک ضخیم کتاب تحریر فرمائی، اور اسی طرح سے آپ نے قانون توہین رسالت کے نفاذ سے اطلاق تک اور صد الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے اور حقیقی اہل سنت و جماعت کون ہیں، اس حوالے سے آپ نے مختلف کتابیں تحریر فرمائیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احمد ترازی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سب سے پہلے تو پروگرام میم کے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ماہ ربیع النور شریف کی ان بابرکت ساعات کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ دنیا اسلام اس وقت ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے محافل میلاد کا انعقاد کر رہی ہیں۔ حضرت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایک طویل تحریری سلسلہ ہے اور کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، ہم نے آپ کی کتابیں دیکھی کہ باقاعدہ ضخیم کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ اوائل میں آپ نے ماہنامہ افق کا اجرا کیا، اس ماہنامے کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور کس حوالے سے یہ شائع کیا گیا، ارشاد فرمائیے گا۔ شاہ بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں چینل اور آپ کے چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ دوسرے یہ کہ اس مبارک ساعتوں میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کائنات کی وہ ہستی جو ہے نا دنیا میں ظہور پذیر ہوئی، جس کے ذریعے اللہ نے دین اسلام کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ ماہنامہ افق کے اجرا کے مقاصد کیا تھے؟ جی تو معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں دینی رسائل کی تو بہتات ہے کہ بے شمار مختلف ناموں سے دینی رسائل نکلتے ہیں، لیکن ہمیں شدت سے کمی محسوس ہوئی کہ اہل سنت کے اندر سیاسی ایکٹیویٹیز اور سماجی سرگرمیوں کی کوریج کے لیے کوئی ماہنامہ موجود نہیں تھا۔ تو 2008 میں اے ٹی آئی کے کچھ سابقین ساتھیوں نے دارالعلوم نعیمیہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا رسالہ نکالنا چاہیے جس میں اہل سنت والجماعت کی سیاسی ایکٹیویٹیز اور سماجی ایکٹیویٹیز کو کور کیا جا سکے، اور وہ خبریں جو اخبارات اور رسائل میں جانے کے باوجود نہیں نظر آتی یا شائع نہیں ہوتی ہیں ان کو لیا جائے۔
تو اس مقصد کے تحت 12 افراد کی ایک ٹیم نے یہ فیصلہ کیا اور 12 افراد نے اپنے جیب خاص سے اس کا پہلے رسالے کا اجرا کیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پہلا شمارہ سن 2008 میں ماہ ربیع الاول میں ہی جاری کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اہل سنت کی سیاسی سرگرمیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کے اندر مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور کی بیداری کا بھی جو نا عمل پیدا کیا جائے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے افق جاری کیا تھا۔ افق کے جس وقت ہم نے جاری کیا تھا تو ہمارے پیش نظر بہت سارے نام تھے رسائل کے کہ بھئی کیا نام رکھا جائے۔ ہم نے افق کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظہور الحسن بھوپالی شہید صاحب نے کسی زمانے میں افق کے نام سے یہ ایک میگزین کا اجرا کیا تھا۔ وہ میگزین ان کی زندگی میں شائع ہوتا رہا، اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد کچھ عرصے شائع ہوا اور بند ہو گیا۔ تو ہم چونکہ نسبت اور حوالوں والے لوگ ہیں اور اپنے اکابرین کی خدمات کو اجاگر کرنا، لوگوں کے سامنے لانا، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے، لہذا ہم نے اسی تسلسل کو جو ہے نا جاری کیا اور افق کے نام کو دوبارہ جو ہے نا اختیار کر کے اس رسالے کو جاری کیا۔ یہ رسالہ ہم نے تقریباً سید عقیل انجم صاحب کی جو ہے نا اس کے مدیر اعلیٰ تھے اور یہ خادم اس کا مدیر منتظم تھا۔ یہ رسالہ تقریباً 6.5 سال ہم نے جاری رکھا اپنی مدد آپ کے تحت، کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی شخصیت کی مالی معاونت ہمیں حاصل نہیں۔ جی واقعی حضرت، میں خود بھی ترجمان اہل سنت ماہنامہ مصلح الدین سے منسلک رہا اور میں نے دیکھا کہ ہر مہینے باقاعدہ مضامین کو جمع کرنا، پھر ان کو جو ہے کمپوز کرانا، اس کے ساتھ پھر ان کی پرنٹنگ کے معاملات، تو ایک بڑا جو ہے مشکل مرحلہ ہوتا ہے رسائل کی اشاعت کے حوالے سے۔ حضرت آپ نے ذکر فرمایا ظہور الحسن بھوپالی صاحب کا، تو آپ ان سے متاثر نظر آتے ہیں، ان کی شخصیت سے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ وقت کافی ہو گیا حضرت کے وصال کو اس وجہ سے شاید کہ جو اہل سنت کا موجودہ نوجوان طبقہ ہے وہ ظہور الحسن بھوپالی صاحب کے حوالے سے قدر ناواقف ہے، تو آپ ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ کون تھے؟ دیکھیے، ظہور الحسن بھوپالی صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تو صحافت سے کیا تھا، لیکن 1970 کے الیکشن میں وہ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر جو ہے نا سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ان کے ساتھ مولانا حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، عثمان کینیڈی، یہ تقریباً 6-7 افراد تھے جو جمعیت علماء پاکستان پر کے ٹکٹ پر جو ہے نا سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب جو تھے وہ جو تھے قائد حزب اختلاف تھے۔ یہ سندھ اسمبلی میں اہل سنت کی جو ہے نا بہت توانا آواز تھی، اور سید ظہور الحسن بھوپالی صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے نا صحافت کے میدان میں تو اپنا سکہ منوایا، لیکن سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کا وہ اظہار کیا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بھوپالی صاحب بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، مخلص آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی مختصر رکھی، ورنہ دیکھتے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کس مقام پر ہوتے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، تو یہ خالی بھوپالی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، اکابرین کی ایک طویل فہرست ہے جس کے بارے میں آج کی نوجوان نسل جو ہے نا جانتی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کو جو ہے ان کی حیات و خدمات کو جو ہے نا بھلا دیا، یا وقت نے ان کے اوپر وہ گرد ڈال دی کہ وہ دب گئی۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارے اکابرین کا کردار، عمل اور ان کی جد و جہد جو ہے نا وہ مثالی ہے، اس پر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو بھوپالی صاحب کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں جب قدم رکھا تو ہم تو اس وقت چھوٹے سے تھے، لیکن بھوپالی صاحب کا نام سنتے تھے، خبریں سنتے تھے، ان کی تقاریر، ولولہ انگیز تقاریر کے مجمع کو جو ہے نا وہ موہ لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک متاثر کن تھیں، شخصیت کا اثر تو انسان کے اوپر آتے ہیں، تو یہ تو اس کا ہی عمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ شخصیات کے کام کے حوالے سے شخصیات کو اگر ہم جو ہے اس وجہ سے بھی فراموش کر گئے ہیں کہ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جن پر کام نہیں ہوا، اور اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل شخصیات کی کارہائے نمایاں سے واقف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس گفتگو کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ حکمت کی باتیں، رحمتوں کا خزانہ، میم ٹی وی دیکھیے روزانہ، آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز مصنف اور نامور صحافی جناب محمد احمد ترازی صاحب، اور حضرت سے گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل بھی۔
حضرت یہ ارشاد فرمائیے، آپ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور آپ نے کافی وقت بھی حضرت کی صحبت میں گزارا، تو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو وقت گزرا اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ شاہ رخ بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ میری سیاسی تربیت تو گھر کے اندر کسی اور انداز میں اور کسی اور جماعت کے حوالے سے ہوئی، لیکن حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ذات نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ میرا ذہن، ارادے، فکر سبھی کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہ غالباً کافی پرانی بات ہے، اب سن تو مجھے یاد نہیں، لیکن RCD گراؤنڈ ملیر کالا بورڈ پر ایک جلسہ عام تھا جس میں جمعیت علماء پاکستان کے قائدین کے ساتھ حضرت قائد ملت اسلامیہ بھی شریک تھے۔ میں اس جلسے میں ایک عام سامعین کی حیثیت سے شریک ہوا تھا اور دیکھنے گیا تھا کہ مولانا نورانی کا بڑا نام سنا ہے، تو آج ان کو ہم دیکھیں بھی۔ جب اس جلسے میں پہنچا تو کچھ ایسی بد نظمی ہوئی اور کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جلسہ درہم برہم ہو گیا، اور اس وقت جو تھی معاملہ اتنا نازک ہو گیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کونوں خدروں میں چھپتے پھر رہے تھے۔ اس وقت بڑے بڑے قائدین جو اسٹیج پہ موجود تھے، ہم نے ان کو بھی حفاظتی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ لمحہ جو تھا وہ آج تک میرے ذہن میں، دماغ میں ایسا نقش ہوا، اور اس لمحے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس کے بعد سے میں قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت میرے دل و دماغ پر جو ہے نا حاوی ہوگی۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ جب لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپ رہے تھے، اس وقت قائد ملت اسلامیہ تنہا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر انہوں نے نہ صرف 15 منٹ تقریر کی، بلکہ اپنے سامنے کچھ نوجوان جوش و جذبے میں جب آ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ تاریخی قول دہرایا کہ میری موت میری محافظ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جلسہ گاہ میں موجود جو لوگ رہ گئے تو ان سے مخاطب ہو کر 15 منٹ تقریر کی۔ جب حضرت کا یہ ولولہ، یہ جوش ایمانی، یہ جذبہ دیکھا تو جو لوگ بھاگے تھے ادھر ادھر، وہ سب آ کے جلسہ گاہ میں جمع ہو گئے اور جلسہ گاہ میں ایک جوش اور خروش کا منظر پیدا ہو گیا۔ اس لمحے حضرت نے گفتگو کرنے کے بعد اپنا پیغام اپنے مخالفین کو بھی دیا، اور حضرت نے فرمایا کہ ہم نے جلسہ کامیاب کر دیا، یہ گولیاں اور گالیاں نظام مصطفیٰ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ لمحہ شاہ رخ بھائی ہم نے دیکھا عموماً کہ جلسے جلوسوں میں، احتجاجوں میں، ہنگاموں میں عموماً چھوٹی قیادت یا کارکنان جو ہے نا وہ مرتے ہیں، قائدین ہمیشہ سیف سائٹ پہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ قائد ملت اسلامیہ نے اس وقت اپنے آپ کو اس خطرناک لمحے میں سامنے رکھا، تو اس چیز نے اتنا متاثر کیا کہ پھر اگلی زندگی جتنی بھی تھی وہ قائد ملت اسلامیہ کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی سرپرستی میں گزارنے کا عہد کیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی بے باک طبیعت کے آدمی تھے، اور حضرت جو ہے حضرت کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں ناظرین کرام، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کسی اس وقت کے وزیر اعظم نے، کہ جب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسمبلی میں تھے اور آپ اسمبلی میں حکومتی اقدامات کے خلاف جب آواز اٹھایا کرتے تھے تو یہ بات جو ہے وزیر اعظم کو بڑی بری لگتی تھی۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے جب کبھی شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ بات کہی کہ مولانا آپ ہیں جو ہماری چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں، تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برجستہ فرمایا کہ آپ کیڑے ڈالتے کیوں ہیں جو ہمیں نکالنے پڑے۔ صحیح۔ تو یہ ماشاءاللہ حضرت کی طبیعت تھی اور حضرت کا مزاج تھا اور حضرت کی حکمت عملی تھی کہ ایک بڑے اچھے اور جو ہے منظم انداز میں حضرت نے سیاسی کام کیا، اور حضرت کے کام کی ایک جو سب سے بڑی حضرت کی کاوش ہے تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضرت اسی حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کتاب تصنیف فرمائی اور اسی حوالے سے آپ کی شناخت جو ہے علمی حلقوں میں پائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور اس میں جو ہے 7 ستمبر کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات ذکر کر سکیں تو ارشاد فرمائیے گا۔ شاہ رخ بھائی، اصل میں تحریک تحفظ ختم نبوت میں ہمارے اکابرین ابتدا سے انتہا تک شامل رہے۔
ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے اپنا ریکارڈ محفوظ نہیں کیا اس کا، اور جب میدان خالی دیکھا تو دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ کی زندگی ہی میں لوگوں نے اپنے آپ کو اس تحریک کا ہیرو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ جو نا یہ سعادت حضرت کے وصال کے بعد 2009 میں مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے جو نا اس کمی کو محسوس کیا کہ تحریک کے اصل حقائق جو ہے نا جو مسخ ہو رہے ہیں، جو بدلے جا رہے ہیں اور ایک نئی تاریخ سازی کی جا رہی ہے، اس کو محفوظ کیا جائے۔ تو الحمدللہ 640 صفحات پر مشتمل میں نے سب سے پہلی کتاب جو میری کتابی شکل میں شائع ہوئی وہ تھی تحریک تحفظ ختم نبوت، سیدنا صدیق اکبر تا علامہ شاہ احمد نورانی۔ یہ کتاب جو تھی اس کی بنیادی مقصد اس تحریر کا یہی تھا کہ حقائق ٹھوس شواہد کے ساتھ پیش کیے جائیں، اور وہ لوگ جو اس کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا اس تحریک کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں ان کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جائے اور اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے قائدین کا کردار کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کتاب کا جو تحرک تھا وہ یہی تھا۔ اس کتاب کے اندر جو ہے نا میں نے ابتدا تو جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، کیونکہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا جو کام ہے وہ دور صدیق اکبر میں ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف کام ہوتے رہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ اعزاز پاکستان کی اسمبلی کو حاصل ہے کہ اس سے پہلے علماء اور ہمارے کابرین جو ہے نا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے تھے۔ یہ ایک دارالافتاء کے طور پہ کام ہوتا تھا، لیکن حکومتی سطح پر پاکستانی حکومت کو، اسمبلی کو یہ اعزاز پہلی دفعہ حاصل ہوا کہ مملکت کی سطح پر آئین اور قانون کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا سہرا وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ آپ نے 30 جون 1974 کو قادیانیوں کے خلاف اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی، جو مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی 7 ستمبر 1974 کو اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ تو اس قرارداد کی منظوری کے بعد قائد ملت اسلامیہ کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم حکومتی سطح پر غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا۔ صحیح۔ حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا کام کیا، تو یہ جو 7 ستمبر کا واقعہ تھا اس میں حضرت کے معاونین جو تھے ان کے نام بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ اس وقت اسمبلی میں جو حضرت کے دیکھیں اس قرارداد کی تائید کرنے والے اسمبلی کے سارے ممبران تھے، لیکن جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت اسمبلی میں موجود ممبران بھی اس کے تائید کرنے والے ہی تھے، جس میں علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب، مولانا محمد ذاکر صاحب جھنگ والے، اور اس کے علاوہ جو نا اور بھی کئی نام ہیں۔ تو وہ جمعیت علماء پاکستان کے جو 4 یا 5 افراد جو اس وقت اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبر تھے، سب نے ہی تائید کی تھی، اور یہ سارے کے سارے اس کے علاوہ بھی یہ تو اسمبلی کے ممبران تھے جو تائید کرنے والے تھے، لیکن حضرت نے اس تحریک کو عوامی سطح پر بھی چلایا۔ اسمبلی فلور پر آپ نے آئینی اور قانونی جنگ لڑی، لیکن عوامی سطح پر عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آپ نے 40,000 میل کا سفر کیا اس تحریک کے دوران، اس 2-2.5 مہینے کے دوران۔ ہر پاکستان کے چپے چپے میں مسلمانوں کو قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ان کی ذہن سازی کی، ایک متحدہ مجلس عمل قائم کی گئی تھی عوامی سطح پر رابطے کے لیے۔ اس متحدہ مجلس عمل کے تحت حضرت نے 40,000 میل کا سفر کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس تحریک کے اندر حضرت کو جو سر فہرست ہونے کا شرف حاصل ہے وہ تو اس وجہ سے نا کہ حضرت نے قرارداد پیش کی، لیکن اس تحریک کے اندر مسلمانوں کے تمام طبقہ فکر کے لوگ شامل رہے ہیں، اور یہ کہ متفقہ تحریک تھی جس کی وجہ سے جو نا اس کے نتائج ہم نے حاصل کیے۔ ادروائز اگر انفرادی کوئی تحریک ہوتی تو شاید وہ نتیجہ نہ نکلتا۔ حقیقت ہے کہ اگر انفرادی طور پر یہ کام کیا جاتا تو شاید وہ نتیجہ نہ نکلتا۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں معروف ممتاز مصنف اور
صحافی جناب محمد احمد ترازی صاحب گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل بھی. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا, میں نے خود بھی باضابطہ طور پر ایک میم ٹی وی پر ایک سلسلہ کیا اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے عنوان سے, اور اس سلسلے میں ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلفاء کے حوالے سے گفتگو کی. آپ نے پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کی سیرت پر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے تصنیف فرمائی. تو اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا, یہ فرمائیے کہ آپ نے 134 کم و بیش جو خلفاء اعلیٰ حضرت ہیں ان میں سے سید سلیمان اشرف بہاری صاحب کا انتخاب کیوں فرمایا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی جی, بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی تعداد 134 بھی ملتی ہے اور کہیں کہیں 220 سے اچھا ماشاءاللہ بھی ملتی ہے. یہ صحیح, تو اس تعداد میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے سارے خلفاء اپنے اپنے میدان میں وہ قابل قدر اور قابل فخر ہیں. بے شک بے شک, کہ اکثر پہ کام ہوا, اکثر پہ نہیں بھی ہوا. سید سلیمان اشرف کا انتخاب جو تھا نا, یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. میں جو ہے نا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنا ہی جانتا تھا, یہاں بیٹھ کے میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, کہ جتنا عام لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. جی, اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا تھا. ہوا یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ سید سلیمان اشرف پر جو ہے نا ایک میگزین مجلہ نکالنا چاہتے تھے کہ بھئی آپ ایک آرٹیکل لکھ دیجئے. میں نے اس آرٹیکل کے لکھنے کے لیے جب سید سلیمان اشرف کی زندگی کا احاطہ کیا, آپ کی کتب پڑھی, تو اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ تو ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے, اور یہ اتنی بڑی شخصیت تھے, بدقسمتی سے ان پر کام ہی نہیں ہوا. تو اس سوچ نے جو نا مجھے مجبور کیا کہ سید سلیمان اشرف بہاری کو جو ہے نا منتخب کیا جائے, ان کے حیات و خدمات کو جو ہے نا وہ دائرہ تحریر میں لے کے آیا جائے. دوسری بات یہ کہ سید سلیمان اشرف بہاری اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں وہ واحد خلیفہ ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے. اور آپ 30 سال آپ نے جو نا تدریسی خدمات انجام دی, آپ شعبہ اسلامیات کے سربراہ رہے ان 30 سالوں میں, اور آپ کا دور جو ہے وہ بر صغیر کی تاریخ کا وہ ہجانی دور ہے جس میں تحریک خلافت, ہجرت, موالات, ترک موالات اور شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چل رہی تھی. اس وقت مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی تحریکیں چل رہی تھی, اور اس میں مسلمان ہی شامل تھے. اتفاق کی بات دیکھی کہ گاندھی کے ساتھ وہ کانگریسی مسلمان شامل تھے جو علی گڑھ کو بند کروانا چاہتے. تو سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر ضیاء الدین کے ساتھ مل کر اس جو ہے نا منصوبے کو ناکام کیا. آپ نے خلافت, ہجرت اور موالات کے خلاف تحریری کام کیا. آپ کی النور جو ہے نا سب سے مشہور کتاب, اس کے علاوہ الرشاد, سمجھے, یہ دوسری کتاب, یہ ساری کتابیں جو ہے نا اسی موضوعات پر ہیں. اور سید سلیمان اشرف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان اشرف کو ابوالکلام آزاد کے سے مناظرے کے لیے منتخب فرمایا. اور آپ نے مناظرہ بریلی میں جو ہے نا ابوالکلام آزاد کو شکست فاش دی. تو سید سلیمان اشرف کی شخصیت پر کام کی کمی محسوس ہوئی. الحمدللہ 100 سال کے بعد اس خادم کے نصیب میں اس کو شرف حاصل ہوا کہ کام کیا, اور اس کام کی بڑی پذیرائی ہوئی. اور اس کام کی پذیرائی مجھے شدید کمی محسوس ہوتی تھی کہ سید سلیمان اشرف بہاری علی گڑھ سے وابستہ رہے اور آپ پر علی گڑھ میں کوئی کام نہیں ہوا. کم از کم ایک ایم فل, ایک پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. جی بالکل. میں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, پاکستان کے جو طلبہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ گجرات یونیورسٹی سے ایک طالبہ نے سید سلیمان اشرف پر ایم فل کیا. اچھا. اور علاء الدین یونیورسٹی نیریاں شریف کے اسلام آباد کیمپس سے ہمارے ساتھی دوست کامران مسعود رضوی صاحب نے سید سلیمان اشرف پر پی ایچ ڈی مکمل کیا ابھی حال ہی میں. اچھا. تو یہ مجھے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو کمی میں محسوس کرتا تھا کہ وہ علی گڑھ میں ہونی چاہیے تھی, وہ پاکستان کے طلبہ نے پوری کی. تو سید سلیمان اشرف بہت بڑا نام ہے, ان کے اوپر ابھی بھی کام کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو ہے نا ان کی تعلیمی خدمات, ان کی تصنیفی خدمات, ان کی سیاسی خدمات پر کئی جہتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ان پر کام نہیں ہوا. ان پر کام کی حضرت جب میں ریسرچ کر رہا تھا حضرت کے حوالے سے ہی, تو آپ سے بھی رابطہ ہوا تھا اسی سلسلے میں, تو حضرت سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی مدفون ہیں, اور آپ کے نام سے ایک شعبہ بھی وہاں پر ہے کہ جس شعبے میں جو ہے آپ کے نام سے مطلب وہ قائم ہے آپ کی یادگار کے طور پر. اور وہاں باہر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے, تو مجھے وہاں کے ایک طالب علم نے اس تختی کی بھی تصویر بھیجی. تو یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہمارے بزرگ تھے.
اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اہل سنت کی، آپ نے ابھی پروگرام کے اسٹارٹ میں ذکر فرمایا کہ اہل سنت کی کئی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے ان کی شخصیت پر کام نہیں ہوا، اس وجہ سے لوگ انہیں بھول گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ چند کے نام آپ ارشاد فرما دیجیے گا، کچھ آپ بھی میں نے سنا ہے تحریری کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے شاہ رخ بھائی، ابتدا میں تو میں آرٹیکل رائٹنگ کرتا تھا، لیکن اس آرٹیکل رائٹنگ کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی، میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، تو میں نے پھر توجہ دی اور محسوس جو ہے نا اس کام کو اس طرح سے منظم کیا کہ ان شخصیات کو منتخب کیا جائے کہ جن پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا، اور ان کی حیات و خدمات ایسی روشن ہیں کہ اس کو جو ہے نا وقت کی دبیس تہ نے دبا دیا ہے، لہٰذا ان کو منتخب کرنے کے بعد کام کی ابتدا کی۔ الحمدللہ کچھ شخصیات پر کام مکمل کر لیا ہے، کچھ شخصیات پر ابھی زیر تکمیل ہے، جس میں سر فہرست مولانا مرتضی احمد خان میکش ہیں۔ یہ بہت بڑے صغیر کی صحافت میں بہت بڑا نام ہے، آپ 10-12 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 10 اخبارات کے مدیر رہے، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا تھا تحریک پاکستان کے لیے مضامین لکھیے، مسلم لیگ کے حق میں مضامین لکھیے اور رائے عامہ ہموار کیجیے۔ تو آپ نے 1927-28 کے زمانے میں مسلمانوں کے علیحدہ ملک کے مطالبے کے حق میں مضامین لکھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب علامہ اقبال نے بھی تصور پاکستان پیش نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مرتضی احمد خان میکش جمعیت علماء پاکستان سے ابتدا میں وابستہ رہے، اور آپ تقریباً اپنی حیات تک ہر تحریک میں شامل رہے۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ نے فعال کردار ادا کیا، اور جب یہ تحریک ختم ہو گئی تو حکومت نے ایک منیر انکوائری کمیشن اس تحریک کے عوامل کی تحقیقات کے لیے قائم کیا تھا جسٹس منیر کی سربراہی میں۔ تو اس کمیشن میں آپ متحدہ مجلس عمل کے وکیل رہے، آپ نے دفاع کیا۔ اس کے بعد جب منیر انکوائری رپورٹ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ کو شائع ہونے کے بعد اس میں الزامات جو ہے نا وہ دوسری طرف منتقل کرنے کی منیر نے کوشش کی، جسٹس منیر نے، تو مولانا مرتضی احمد خان میکش نے محاسبہ کے نام سے اس کا جو ہے نا احتساب کیا اس رپورٹ کا، اور حقیقت حال واضح کی۔ حضرت وقت کی کمی کا تقاضا ہے کہ جو نا ہم ذرا جلدی وائنڈ اپ کریں، تو وہ جو چند نام ہیں بس صرف نام ارشاد فرما دیجیے گا کہ اہل سنت کی وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن پر جو نا کام کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مرتضی احمد خان میکش کا میں نام آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بر صغیر کے اندر سنی مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں اگر کوئی نام سر فہرست نظر آتا ہے، یہ میرے مطلب اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی بر صغیر کی سیاسی تحریکات کے اندر سنی مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کی بیداری میں سر فہرست نام ہے۔ آپ نے انجمن خدام کعبہ سے لے کے تحریک خلافت، ہجرت، موالات، تمام تحریکوں میں فعال کردار ادا کیا۔ ان کے سیاسی کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مولانا برہان الحق جبل پوری بہت بڑا نام ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ آئیں گے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ سے وابستہ رہے، برہان پور میں مسلم لیگ کی سربراہی کی، قائد اعظم کے نام خط و کتابت جناب پیپرز میں موجود ہے گی، ان پر ابھی تک ان کی سیاسی کردار کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ اور یہ 3 شخصیات پر میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب میرے نزدیک کام کے جو ہے نا مستحق ہیں، کہ آپ جو تھے سیاسی لیڈر بھی تھے، قائد حزب اختلاف بھی تھے، مصنف بھی تھے، کنز الایمان کا جو ہے نا انگلش میں ترجمہ بھی کر چکے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ان پر بھی کام کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جناب محمد احمد ترازی صاحب، آپ ہماری دعوت پر میم ٹی وی کے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام میں ہمارے مہمان تھے جناب محمد احمد ترازی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ایک دفعہ پھر میم ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام ویورز کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستند و دینی معلومات پر مبنی انوکھے اور منفرد پروگرام لاتا ہے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ 5 وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر
رسول و خدا اہل بیت و صحابہ کا بھی تذکرہ دین حق کا سکھانا سلامت رہے دین حق کا سکھانا سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي